بادشاہ آدمی تھا. اس نے اوپر جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس بابے کو تو اوپر بلاؤ. انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی بھیجی, ایک ٹھوکری بھیجی, موٹی رسیاں بندھی ہوئی, طاقتور چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی. وہ نیچے آئی. نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے حضرت بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا. اوپر والا نے اوپر کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے بیٹھے. تھوڑا غصہ لگا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے بلانے کا, لیکن بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے. حضرت بہلول دانا کو بلا کے کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا, ایک بات پوچھنی تھی. آپ فرمانے لگے بھائی بڑا کمال طریقہ ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا, چلو پوچھو. تو کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو قرب الہی کیسے ملا؟ یہ معرفت الہی کے خاص جلوے, یہ آپ کی شخصیت پر جذب کی کیفیات, یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں خود رفتہ رہنا, آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے بندے آسان باتیں کرتے, باتوں کو الجھایا نہیں کرتے, سوکھی سوکھی بات کرتے. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا, بس اسی طرح میں رب تک پہنچ گیا ہوں. تو بادشاہ تھا, ان کے اپنے ذہن ہوتے. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. فرمایا تو بادشاہ جو ہوا, بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے. فرمایا اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا کہ مجھے تجھ سے ملنا ہے, پھر میں کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا, پھر تو مجھے کوئی ٹائم دیتا فلاں دن آ جانا, پھر میں لائن میں لگتا, پھر میری باری آتی, اور باری آتی تو پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا, تو بات سنتا کہ نہ سنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا, جب تو نے چاہا ہے نا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. میں اگر چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا, لیکن تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت بہلول دانا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا, پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں. اسی نے کرم فرمایا, اسی نے مہربانی کی ہے, اسی نے رحمت کی ہے, اپنی بارگاہ تک بلا لیا ہے. تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت کا واحد راستہ رسول کریم کی ذات والا صفات. جو جتنا حضور کی معرفت پاتا جائے گا, جتنا نبی کریم کی بارگاہ تک جاتا جائے گا, حضور کے اقوال کو پڑھے گا, احادیث کو پڑھے گا, اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے گا, نبی پاک کی سنت کو پڑھے گا, حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا, درود پاک پڑھے گا, سیرت کو پڑھے گا, جتنا حضور کی بارگاہ کے قریب جائے گا اتنا اسے اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی, اتنا وہ خالق اور مالک کو پہچانے گا, اتنا اپنے آپ کو پہچانے گا. جتنا رب کریم کے حضور کے قدموں کے قریب ہوتا جائے اس پر بڑی ساری چیزیں کھلتی جائیں گی. ہم نا ادھر ادھر سے سکون تلاش کرتے ہیں, دائیں بائیں سے حقیقتوں کو پانا چاہتے ہیں, الجھے سے لوگ دیکھتا ہوں, بکھری بکھری سی باتیں کرتے ہیں, وسوسوں کا غلبہ ہے. پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ بات درست تھی کہ پتہ نہیں وہ درست تھی. لوگ فکری تناؤ کا شکار ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک ہی حل ہے, ایک ہی. فرماتے ہیں ان کے در پہ آ پڑو, حضور کی بارگاہ تک آؤ, نبی کریم کے حضور حاضری دو. یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے جہاں سے تمہارے ہر سوال کا جواب بھی تمہیں مل جائے گا, ہر قسم کا سکون بھی ملے گا, اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوگی, کرم بھی ہوگا, رحمت بھی ہوگی. اور یہ آپ سمجھ لیں, دیکھ لیں کہ جو بھی حضور کی بارگاہ تک گیا ہے نا وہ رب کو پہچان گیا, وہ پہچان گیا, اسے معرفت الہی حاصل ہوگی. حضرت
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، زبور کا مطالعہ رکھتے تھے۔ یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے ذہنوں میں سوال بڑے ہوتے ہیں۔ تو بات کی بات ہے نا کہ ساتھ کتاباں صد ورق دربار کو، روح دل راہ جانب دلدار کو، مشکل کام۔ لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود انسان کسی ایک جگہ قیام کرے اور اسے اطمینان نصیب ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ دنیاوی پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی کتب کا مطالعہ رکھتے تھے اور بڑی باریک بینی سے رکھتے تے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں حاضر ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، کچھ باتیں کروں گا، کچھ سوالات کے جواب چاہوں گا اور کچھ اپنے آپ کو مطمئن کروں گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا۔ فرماتے جب میں دروازہ رسول تک پہنچا نا، میری طرف دیکھیے گا، فرماتے جب میں نبی کریم کی بارگاہ تک پہنچا تو حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما رہے۔ فرماتے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، بس نبی پاک کا نا معصومانہ لہجہ دیکھا، حضور کی گفتگو کی مٹھاس دیکھی، جھکی جھکی سی نظریں دیکھی، بات کا دوسری بات سے جدا ہونا دیکھا، لفظوں کا ٹھہراؤ دیکھا۔ فرماتے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں دیکھتا جاتا، اگرچہ لباس بڑا سادہ، اگرچہ طرز کلام بڑا واضح، لیکن فرماتے وہ کھچاؤ تھا حضور کی باتوں میں، وہ خاص درد اور وہ کیفیت تھی کہ میں تو کچھ سوال کرنے گیا تھا پر لباں تے موراں لگیاں تے بولن دی جاچ ہی بھول گئی۔ فرماتے میں تو گیا تھا سوال کرنے اور میں تو گیا تھا بات کرنے، لیکن حضور کی بات مکمل ہوئی تو میں قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے۔ میں وہاں سے واپس لوٹا، اس بات کو آپ سمجھے، میں واپس لوٹا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو سوال جواب کرنے گئے تھے تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو میں نے کہا تم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس طرح کا چہرہ معاذ اللہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا؟ تم نے یہ انداز نہیں دیکھا؟ حضور کی بارگاہ تک جو گیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، وہ زندگی کی معرفت کو پا گیا، وہ سمجھ گیا کہ مقصد حیات کیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا سے جانے کا مقصد کیا ہے۔ انہیں زندگی کے اصول سمجھ میں آ گئے۔ ہم نہ جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑ لیں، جن رستوں پہ نکلنا چاہتے ہیں نکل لیں۔ ہم نے بڑی بڑی نئی نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید موسیقی روح کی غذا ہے، کسی نے کہا کہ میں سیر کو نکل جاؤں تو شاید یہ سکون کی آماج گاہ ہے، کسی نے کہا کہ کچھ دن کے لیے میں دوستوں کی محفل میں صرف بیٹھوں، گھر سے نکل جاؤں تو شاید یہی قرار ہے۔ یہ تو بھاگنا ہے حقیقت سے، یہ تو آپ حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ تو آپ عارضی سہارے تلاش کر رہے ہیں، یہ تو چھپنے کے لیے آپ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو آپ اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سانس آئے۔ او میرے بھائیوں، جب انسان محبوب کی گلی میں جاتا ہے نا، جب وہ حضور کی بارگاہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ جتنے بھی حقوق العباد ہے یہ اس کے لیے بوجھ نہیں رہتے۔ پھر تو کہتا ہے میں تو ماں باپ کی نوکری بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے والے محبوب نے کہا ہے، میں تو بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں تو بچوں کی خدمت بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، یہ جتنی معاشرت ہے یہ ساری اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر انسان ایک عجیب سی کیف میں رہتا ہے، اسے سرور حاصل ہو جاتا ہے، معنویت اسے نصیب ہو جاتی، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ حضور کی بار ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، ایسے محفل لگی ہوئی تھی صحابہ کی، مجمع تھا، حضور بیٹھے